تے میں کو تا اتھا آمن تک بھی پتہ کون ہے جو میرا میزبان کون ہے. آپ کو سبحان اللہ. ہاں کی میں ہوشیار بیٹھیں دے سبحان اللہ بڑھ دی. آج سارے گالی کر کے ویسو مت آخری ملاقات ہوئے. کیا پتہ زندگی دا گلشیر سے بن کر سیلی بھی مکھ ہوئے. تھکڑا مکڑا نہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ اندھے تے نہیں بڑھ دی. لکیر دے فقیر نہ بڑھو. ہاں جو میں جیسے آقا بجی سبحان اللہ. دیوبندی بڑھو دیوبندی. گال کچھ سمجھا کرو. لکیر دے فقیر نہ بڑھو. بھئی جیری گال مولی آکی ہے بھئی ٹھیک ہے. کیوں مولی خدا ہے مولی نبی ہے. میں بھی تو لکھ کر انسان اب اللہ میری اتر ڈیوٹی لئی ہے تو اتلا نہیں. لہذا اپنے علماء تے اکابر تے اعتماد ضرور رکھو لیکن ایسا اپنے اکابر کو سکھا ہے جو کوئی سیدہ ودکا بھی قرآن و حدیث کو غلط گال کے رسی تسا سنا عزت اپنی جاتے لیکن ایک کم صحابہ نہیں کیتا. سمجھ آگے گال دی. تب میں تو بالکل اخلاص دی نیت تے آیا بھئی عمر فاروق صاحب کو میزبان سمجھا میں اتھا آیا تو بیا میزبان ہے اور رابطہ کار ہن. اللہ سارا کو جزائے خیر دے وے. میرا آمن قبول کرے تھوڑا سنن قبول کرے. میرے عزیز دوستو بزرگو چونکہ تعزیتی پروگرام ہے دو چار گالی تعزیتی عرض کر گھنسو تو اون دے بعد تھوڑا کیوں اے اتو نسبی کرے نہیں برا مندہ یہ میں ٹھیک اتنا ہی آگے جرہ گال سنے زبردستی کیا کو نہیں سنا ہم نے جرہ گھر بیٹھو گھر بارے تو باقی لوگوں کو پتہ بھی جلسہ شروع ہے. ہاں زبردستی سناون دے قائل نے ہکو ہوئے تے سیدھا شیخ الہند دے منن والے ہکو شاگرد ہوسی اوہ گال ہوسی جو ہزار بازی اوہ گال ہوسی. توجہ تعزیتی پروگرام ہے چند الفاظ تعزیت دے کر کے اس تو بعد میری ایک سوچ فکر نظریات جیری میری ڈیوٹی اکابر لئی ہے وہ اے ہے کہ مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ الیکشن کمپین تے ہن ایویں نقطے عرض کرے سا ویندہ اگر توجہ کرے سو تو آخر تے گال سمجھ آوے سے مت کیا بندے ہوندے کول پوچھا بے حضرت مردے سن دیں کہ نہیں سن دیں. اگو تا مفتی محمود ہے ہوں آکے اے ہون کوئی بھئیا اختلاف گاٹے گتو. مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا اللہ دا بندہ میری چٹی ڈاڑی تھی کہ میری زندہ نہیں سن دے تو مردہ تک پہنچ گئی. مقصد کیا ہے توجہ مقصد یہ ہے کہ کچھ گالی تعزیتی عرض کر کے وہ تو کو مشن تے لاونا ہے تو کو نظریے سوچ تے فکر تے لاونا ہے. لکیر دی فقیر قوم نہیں چاہی دی کس سے کہانیاں والی قوم نہیں چاہی دی اے جانو جوان بھی نہیں چاہی دا جیرا صرف نصیحت وصیت تبلیغ تے گزارا کرے. تبلیغ اصلاح واسطے ہوندی ہے. تبلیغی بیان اپنے ذاتی اصلاح واسطے ہوندہ ہے. تے رب دے حضور صحابہ والی زندگی پیش کرنی ہے صرف ذاتی اعمال نہیں. تو اون نظریے تے سوچ تے فکر دے ہوتے بھی انسان کو کام کرنا چاہیے. تو لہٰذا اون دے ہوتے بھی تھوڑی جے گفتگو کرن دا موقع مل گیا وقت نے اجازت دیتی تو وہ بھی تمہارے سامنے درد دل عرض کر دے. تعزیتی جلسہ ہے یہ سرائے دہر ہے مسافروں بخدا کسی کا مکان نہیں. نوجوانوں آج کل ہم اور آپ سوشل میڈیا اور دنیا کی خوبصورتی میں اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ دماغ سے یہ بات ہی اتر گئی کہ ہم نے مرنا ہے. آپ کے سامنے گلشیر صاحب کا واقعہ ہو گیا. کچھ سوچ کر یہ دنیا سرائے دہر ہے مسافر ہو بخدا کسی کا مکان نہیں. جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا پتہ نہیں. یہ دنیا سرائے دہر ہے مسافر ہو بخدا کسی کا مکان نہیں. جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا پتہ نہیں. غرور تھا نمود تھی ہٹو بچو کی تھی آواز پر آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتہ نہیں. ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے جن کی آمد پر راستے بھی بند ہو جایا کرتے. گلشیر صاحب تو غریب آدمی تھے. ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے جن کی آمد پر شہر بھی بند ہو جایا کرتے. کدھر ہے آج؟ کسی نے نہیں رہنا. سب نے یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے. یہ سرائے دہر ہے مسافر ہو بخدا کسی کا مکان نہیں. جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا پتہ نہیں. غرور تھا نمود تھی
ہٹو بچو کی تھی آواز پر آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتا نہیں جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے۔ سیف الرحمان بھائی، قمر بھائی، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا والد صاحب تو ایک کھیتی باڑی کرنے والا، ایک ملازمت کرنے والا عام انسان تھا، یہاں تو جنت بنانے والا قارون بھی نہ رہا، یہاں تو آنا ربکم الاعلیٰ کہنے والا فرعون بھی نہ رہا، اور تو چھوڑیے وہ تو کافر تھے۔ مقصد کائنات، مقصود کائنات، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور الانبیاء، رہنما رہبر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے رب نے یہ سارا جہاں بنایا، طٰہٰ محمد، مزمل محمد، مدثر محمد، اتنی شان والا جس کی جتنی شان بیان کی جائے کتنی شان۔ میرے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں شاید دیوبند والوں کے پاس الفاظ نہیں ہیں، شاید دیوبند والے نبی کی شان بیان نہیں کرتے۔ توجہ رکھ، میں لمبی بات نہیں کرتا، میں اپنے اکابر کا عقیدہ کچھ اس اپنے ذوق میں بیان کرتا ہوں۔ میرے نبی کی شان سننی ہے، توجہ رکھ میرے نوجوان ساتھیا، آپ سے کہا جائے گا دیوبندی نبی کی شان بیان نہیں کرتے، بیان کر نہیں سکتے، مانتے نہیں ہیں۔ میں کیسے مانتا ہوں؟ میرا عقیدہ سن، اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، جتنا جہاں میں تو نے پانی بنایا ہے سب کو سیاہی بنا دو۔ اللہ، جتنے تو نے درخت بنائے ہیں سب کو قلم بنا دو۔ آدم صفیہ اللہ، آدم صفیہ اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، 1,24,000 انبیاء بھی آ جائیں، جبرائیل تو بھی آ جا، میکائیل تو بھی آ جا، اسرافیل تو بھی آ جا، تمام دنیا کے انسان آ جائے، جرند پرند حیوان ہے نباتات ساری مخلوق آ جائے، جنات بھی آ جائیں، جتنا پانی رب نے بنایا ہے سب کو سیاہی بنا دو۔ جتنا پانی رب نے بنایا ہے وہ سمندر ہے، وہ دریا ہے، وہ نہر ہے، وہ تحت الثری ہے، زمین کے نیچے ہے یا اوپر ہے، رب جانتا ہے۔ سارا پانی سیاہی بنا دو، زمین اور آسمان کو کاغذ بنا دو، تمام مخلوقات آ کے لکھنا شروع کرے، لکھتے چلے جائیں، لکھتے چلے جائیں، روز اول سے لے کر روز آخر تک لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، محمد کی میم بھی نہیں لکھی جا سکتی۔ اب کیا اب اور کیا بیان کی جائے نبی کی شان؟ بعد از بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اس دھرتی کے مالک محمد الرسول اللہ۔ ہاں، محمد الرسول اللہ اللہ نہیں، باقی سب کچھ ہے۔ اللہ کے بعد اس دھرتی کے مالک محمد، اللہ کے بعد اس دھرتی کے رہبر محمد، اللہ کے بعد اس دھرتی کے رہنما محمد، اللہ کے بعد اس دھرتی کے پیشوا محمد، اللہ کے بعد اس دھرتی کے مولا محمد، اللہ کے بعد اس دھرتی کے مالک محمد۔ یہ نبی بھی اس دنیا سے چلا گیا، اس دنیا سے پردہ کر گیا، تو اب گلشیر میں تو نہیں رہنا تھا نا۔ سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ یہ سرائے دہر ہے مسافرو، بخدا کسی کا مکان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں، کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، پر آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتا نہیں، جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، ارے جھاڑ ہے ان کی قبر پہ اور نشان کچھ بھی نہیں۔ سیلاب جو آیا پہلے گھر سنبھالا ہوئے یا پہلے قبرستان؟ پہلے گھر۔ ودے ودے ملک تے خان تے زمیندار سیرو تا مسائل بہو آنے، ابا جی فوت تھی گئن، اتنے ہزار کنال زمین دا مالک ہے، بتا جائے یار اپنی زمین جھک کنال قبرستان دی دے چانا اتھے ہی دفنا چپیو کو لوگاں دو بھی بھلا تھی ویسی نہیں جی، ابو دی وصیت ہے میں کو عوامی قبرستان ہی دفنے جہاں دے پچھو تو سب کچھ کرے دا ودا وہ ہک کنال زمین دی تیرے پچھو ولا دیون واسطے تیار نہیں ہو لے۔ 4-5 سال پہلے دا واقعہ ہے، جنگ اخبار اچ بھی آیا کہ دریائے چناب دے کنارے دے ہوتے اے جنگ دے نال ایک لاش ملی، لاوارس لاش دریا بہر بکا دی تھی، اتھاؤں دا جیرا گاؤں ہے قصبہ ہے انہاں لوگا سنبھالا تے مولوی صاحب اعلان کی تے بیار کوئی لاش ملی ہے، کوئی دا وارث، کوئی جواب نہ آیا۔
حکومت کو اطلاع کی گئی، حکومت نے بھی وسائل دے مطابق جی میں طریقہ کار ہوندے گال مختصر اعلانات ہو گئے، کوئی وارث نہ ملا، پولیس والا مولوی صاحب کو آکھے یار تو کو دفنا چاہ، مولوی صاحب کتوں پیسے گھننے تو کو دفنا ویا، مولیاں کو جری امام صاحب کو تنخواہ دین دے تو کو بھی پتہ ہے نا اتنا ایک گال بھی کی تھی ونجو آکے ایک ہاتھی ہے بے وہ بادشاہ آئی تو تو آکے جرا میرے ہاتھی کو روا دے سی نا تو میں ادھی بادشاہی دے تے لوگ آکے طرح طرح دے گالی کریں دے انہوں دے کانی ہاتھی کی طرح ہے، ایک مسجد دا امام آیا تو ان کو کانی گال کیتی ہے تے ہاتھی روما لگ گیا، بادشاہ کے اتنے چاک ہے بادشاہی تا دی دینا لیکن تو یہ دسائے تے کو آکے کہ ہوا کہ میں کو اپنی تنخواہ دے سہی کمال ہے، ناراض نہ تھی میں ہاتھ جوڑ کے آدھا 18 تے 19 گریڈ دا افسر ہو سی 15 تے 16 دا آپ پہ ₹1,00,000 تنخواہ جیسی تے مولوی صاحب کو جرا مہانہ 500 دے مرد ٹائم آسی تا حالے تو ہون پہلی لگی ہے قیامت اللہ وار جواب دے سے رب نے کل کام گننا ہی تھی ویسی تو جواب دے سے بے تیری تنخواہ چو اتنا بڑھدا ہے توجہ امام صاحب اعلان کی تھا مسجد دے اندر لوگوں ایک لاش ملی ہے کوئی تھوڑا بہت چندہ گھنو اندے کفن دفن دا انتظام کرو چا لوگ گھنا ہے حسب توفیق کیا چندہ ہو سی تے کیا کفن ہو سی چندے والا کفن تے وقت پنجاب بہرحالو کو دفنا دیتا گیا کچھ دیواران دے بعد وہ مولوی صاحب لکھے نن کہ بھئی میں 2-4 نوجوان اچھی بھلی پراڈو تے گڈی تے آئیں تے آکھا نے مولوی صاحب لاش تے کو لبھی ہے انہیں آکھے جیا لاش میں کو لبھی ہے کتھا دفنے ہوئی ہے کہ وہ فلانی جاتے ان دی قبر ہے بسے کو گھن مائیں وہ گھن گیا اتھا اور روان لگے نوجوان زارو قطار روان تو بعد مولوی صاحب پوچھا بے یار روندے سو تو سہی میں ہندے تھیندے کون ہی وے اتنا جو روندے پہوے ہندے کون تھیندے وے تو سا انہاں کہا مولوی صاحب اسا ہندے پوتر ہے انہاں کہا اچھا اسا اعلان تبوں کیتا ہے کوئی وارث نہیں ملا انہاں وقت کہا مولوی صاحب اچھا اے دسا اندے کفن دفن تے کتنا خرچ تھیا ہے اسا ذرا تے کو پیسے دے اونچا ہدیہ دے اونچا مولوی صاحب آکھے میں تا نہیں خرچ کیتا میں تا مسجد تے اعلان کیتا ہی چندہ تھیا تے کو کفن دے چھوڑا سے اندے پتر دی چیخ نکلی ہے زارو قطار رونا کہ واہ مولوی صاحبہ اے میڈا پیو تا عام پیو نہیں 30,000 کنال زمین دا مالک ہے اے ہون دی گال ہے بھئی اے اس وجہ کل دریا برد ہو گیا ہے کچھ پیسے ملے تے ایسا آکھا بھی ہے بے ابا جان کوئی مسجد بڑھوں چاہ کوئی مدرسہ بڑھوں چاہ کوئی چنگا کم کر چاہ آکھے نہیں اے سیدے بننے دنال زمین لگ دیئے اے وک دی پئی ہے کوئی بیا نہ گھنے چاہ اے گھنو چاہ و بعد بے پیسے بئی جاتے لیسوں نمی زمین کی دیا دریا دے کنارے تے بیٹھا ہے رب کو یا منظور ہے نہ امکان ہے تے نہ کوئی الرٹ جاری تھیا ہے نہ کوئی اوندے آثرات ہن پانی دی ڈھا لگی ہے دریا نہ لڑ کے اتھا آگی ہے 30,000 کنال زمین دا مالک ہے اپنے پیسہ دا کفن بھی نصیب نہیں ہویا جب وہ چاہتا ہے تو وقت نہیں ہوتا یہ سرائے دہر ہے مسافروں بخدا کسی کا مکان نہیں اتنا جہرہ آندہ پیے اور ویندہ پیے فکر کرو کہ اللہ اچھی زندگی تے اچھی موت لے لے میرے عزیز دوستو بزرگوں ساتھیوں موت تے زندگی ایکو حسین کیویں بڑھاونا ہے ایکو کیویں انسان اپنی پٹری تے گھناوے جس ٹائم آواز کی توین ہے جب یہ بیان ہوتا ہے تو بیان کے بعد چند لوگ ہم سے پوچھتے ہیں 1000 بار پوچھا ہے قاری صاحب ہم تو نیک عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں نیکی بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے کرنے سے کیا ہوگا نوجوانوں میں ایک اہم گفتگو کرنے لگا ہوں 15 سے 20 منٹ کی توجہ رکھنا بالخصوص نوجوان ساتھی قاری صاحب ہم تو دین پہ عمل کرتے ہیں ہمارے کرنے سے کیا ہوتا ہے ہم نے تو جلسہ کر دیا کوئی انقلاب آ گیا ذرا حیات میں لوگ دین پہ لگ گئے ہمارا فلاں بھائی ہمارا فلاں رشتہ دار ہم نے دین کی خدمت کی ہے لوگ تو ویسے کے ویسے ہیں کوئی ڈھول بجا رہا ہے توجہ میری طرف رہیے گا توجہ میری طرف رہیے گا لوگ ڈھول بجا رہے ہیں لوگ بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں ہم تو دین پہ عمل کرتے ہیں کیا کریں معاشرہ اس طرح ہے کیا کریں حالات اس طرح ہے ماحول ایسا ہے لوگ بات نہیں سنتے
انقلاب نہیں آتا، دین پہ عمل کیسے کریں؟ ہم قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن کیا کریں؟ ہماری قربانی کے بعد ہم شادی پہ ڈھول نہیں بجائیں گے تو کیا پھر یہ رواج ختم ہو جائے گا؟ ہم کاروبار حلال کا کریں گے تو پھر کیا یہ کاروبار ختم ہو جائے گا؟ کیا کریں؟ سمجھ نہیں آتی۔ نکتہ تو ویلڈ ہے، ایک بندے کے کرنے سے انقلاب تو نہیں آتا نا۔ اب ایک جلسہ کرنے کے بعد کوئی حالات بدل جائیں گے، کل کسی کی شادی ہوگی تو وہ موسیقی کا پروگرام کر دے گا اور بیٹھا بھی اسی جلسے میں ہوگا۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمت نہیں ہو رہی۔ کوئی بندہ قدم اٹھاتا ہے تو واپسی ریورس ہو جاتا ہے کہ میں کیوں کروں، وہ تو کرتا نہیں ہے۔ یا کوئی ایک بندہ گھر کا تبلیغ پہ چلا گیا، حافظ قرآن بن گیا، مجاہد بن گیا، غازی بن گیا، تو اب لوگ اسے کہتے ہیں یار تو نے اتنی بڑی قربانی دے دی، تجھے کیا فائدہ ہوا؟ دنیا تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ یعنی میرا نوجوان سوشل میڈیا سے متاثر یہ نوجوان یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری قربانی سے انقلاب آنا نہیں ہے تو میں کیوں اسلام کے لیے قربانی دوں؟ میں کیوں اسلام پہ عمل کروں؟ میری قربانی سے کیا ہوگا؟ توجہ رکھنا، یوں شارٹ کلپ عرض کرنے لگا ہوں۔ اگر کسی کی قربانی کے بعد ریزلٹ آنا ہوتا اور اگر قربانی دینے کے بعد آپ نے ریزلٹ مانگنا ہے، بھائی یہ اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ یہ کام آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ کام کریں اور پھر ریزلٹ آئے۔ آپ 4 مہینے لگائیں تو پورا شہر بدل جائے، آپ جہاد پہ جائیں تو انقلاب آ جائے، آپ جلسہ کریں تو ماحول بدل جائے، آپ بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں تو سارے لوگ مدرسے میں پڑھیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ اسلام سے ہم ریزلٹ کی توقع نہ کریں، نہ ڈیمانڈ رکھیں کہ ہم اسلام پہ عمل کریں گے تو ریزلٹ آئے گا، بلکہ ہم اپنی سب سیدھی کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں گے۔ اگر قربانی کے بدلے ریزلٹ مانگنا ہوتا اور اگر قربانی کے بدلے انقلاب آنا ہوتا تو میں تجھے نظارہ کراتا ہوں ایک ایسی قربانی، ایک ایسا خون، ایک ایسی شہادت، ایک ایسا مال و دولت اور گھر بار قربان کرنا جس پر آج بھی اسلام رش کرتا ہے، لیکن اس قربانی کے بعد بھی انقلاب نہیں آیا۔ اور تو اور میں کون ہوتے؟ کون سی قربانی؟ دیکھ وہ مدینے سے روانہ ہونے والا سادات خاندان کا سپہ سالار حضرت حسین بن علی۔ کون حسین؟ نبی کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین۔ کون حسین؟ نبی کے کندھے پہ کھیلنے والا حسین۔ کون حسین جس کے لیے نبی منبر چھوڑ دے؟ کون حسین جو نبی کی زبان چوسے؟ کون حسین جنتی نوجوانوں کا سردار اپنے 72 کا قافلہ لے کر روانہ ہوتا ہے کربلا کی طرف؟ میں لمبی بات نہیں عرض کرتا، کیوں روانہ ہوئے، کیسا ماحول تھا؟ بہرحال جنگ کا ماحول بنا۔ کربلا کی تپتی ریت پر سادات خاندان کے سپہ سالار اپنے اس 72 ساتھیوں کے ساتھ کئی دن پانی بند رہا، ظلم و ستم کے پہاڑ ہوئے۔ یقین کرے ایسا عظیم خاندان ہے، اس سے بڑا خاندان دنیا میں آیا نہیں۔ قیامت کے دن سب حسب نسب مٹ جائیں گے، میرے نبی کا نسب باقی رہے۔ مقصود کائنات آقا دو جہاں کا یہ پیارا لاڈلا حسین جو گھر میں رو رہا تھا بچپن میں، تو نبی نے کہا ہے فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، تیرے ابا کا دل پریشان ہوتا ہے۔ یہ حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا کی تپتی ریت پر واقع یزید کے خلاف برسر پیکار ہوا۔ ظلم و جبر کی ایسی کہانی بنی جو رہتی دنیا تک شاید دوبارہ نہ ہو۔ حضرت حسین کے سارے ساتھی شہید ہو گئے، جوان علی اکبر بھی گیا، مسلم بن عقیل بھی شہید، جھولے میں جھولتا علی اصغر بھی دے دیا، بچے یتیم ہو گئے۔ امام زین العابدین بیماری کے بعد اپنی عورتوں کے ساتھ شام کے ظلم برداشت کرتے ہوئے دوبارہ مکہ پہنچتا ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں ایک دن آیا، ایک تابعی آتا ہے، ایک شخص کو دیکھتا ہے، وہ غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگ رہا ہے، ربا میرے ابا کی
قربانی قبول کر ربا، ہمارے خاندان کی قربانی قبول کر۔ وہ تابعی کہتا ہے اس نوجوان کے کندھے پر میں نے ہاتھ رکھا، کون ہے جو اپنی قربانی قبول ہونے کی التجا کر رہا ہے؟ جب چہرے سے چادر ہٹی، چیخ ماری، تابعی حضرت عبداللہ بے ہوش ہو گئے۔ دیکھتے ہیں کون ہے؟ حسین کا بیٹا امام زین العابدین۔ توجہ رکھیے گا، توجہ، اہم نکتہ۔ اتنی بڑی قربانی کے بعد امام زین العابدین کہہ رہا اللہ میرے خاندان کی قربانی قبول فرما۔ میرے اکابر کا عقیدہ ہے حسین اتنی عظمت والا، شان والا، مقام والا ہے، رب کعبہ کی قسم کربلا پر اگر حسین ہاتھ اٹھا دیتے، ربا بدر والے فرشتے بھیج تو ضرور آ جاتا، لیکن نہیں مانگا۔ ربا یہ لے، تو راضی ہو جا، ربا یہ بچے بھی لے لے، اللہ یہ جوان بھی لے لے، اور اپنے خیمے سے وہ علی اصغر بھی لے آیا، اللہ یہ بھی لے لے، تو راضی ہو جا۔ اور پھر رزلٹ کیا آیا؟ آپ توجہ رکھنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے میرے نوجوانوں، آج آپ اور میں دین کے لیے کام نہیں کرتے، ہمارے کرنے سے کیا ہوگا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ درد دل سنیے دماغ کی کھڑکیاں کھول کر۔ وہ بدبخت جو حسین کا سر نیزے پہ رکھ کے شام کے بازاروں میں گھوم رہا تھا، وہ بھی نہیں مرا، کوفہ کا گورنر بھی نہیں بدلا، یزید کی حکومت بھی نہ بدلی۔ جب حسین جیسی عظیم قربانی کے بعد انقلاب نہیں آیا، صرف رب نے اسلام کے لیے حسین سے قربانی مانگی، سادات خاندان نے اپنے چشم و چراغ دے کر دنیا پہ واضح کر دیا اسلام کا غلبہ کب آئے گا؟ جب رب چاہے گا۔ ہمارے ذمے صرف خون دینا ہے۔ کس نے کہا ہمارے ذمے رزلٹ ہے؟ جب حسین کی قربانی کے بعد رزلٹ نہ آیا تو گرہ حیات کا نوجوان کون ہوتا ہے؟ تو نبی کے نواسے سے زیادہ افضل ہے، تیری مائیں اور بہنیں زینب اور سکینہ سے زیادہ محترم ہیں، تیرے بچے علی اصغر سے زیادہ پیارے ہیں، نہیں ہے نا؟ تو پھر ان کی قربانی کے بعد بھی انقلاب نہیں آیا تھا۔ بعد میں ان بدبختوں کو اللہ نے عبرت کا نشان بنایا۔ وقتی طور پر یہ اسلام کا سبق ہے کہ ہمارے ذمے کیا ہے؟ صرف قربانی دینا، رزلٹ اللہ کے ذمے ہے، جب چاہے آ جائے، لیکن جس وقت رزلٹ آئے تو ہمارا نام حسین کے ساتھ لکھا ہو، وقت کے یزید کے ساتھ نہ لکھا ہو۔ حسینی بن جائیے، مظلوم بن کے مر جائیے، بجائے اس کے کہ ظالم بن کر عزت پالو۔ وقتی طور پر یزید بھی فاتح تھا، وقتی طور پر اس کو بھی عزت ملی تھی، لیکن حسین کل بھی زندہ باد تھا اور آج بھی زندہ باد ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں عزت اور حکومت کو الگ الگ ذکر کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں عزت دینا اور ذلت دینا اور حکومت دینا، اقتدار، اس کو الگ الگ ذکر کیا ہے۔ کیا مقصد؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہو تو آپ عزت والے ہو، نہیں، کبھی کبھار اختیار نہیں ہوتا، رب ویسے عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، اے میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے حصے کا کام کرو، حسینی کردار ادا کرو، وقت کے یزید کے خلاف برسر پیکار ہو جاؤ۔ مجھے معاف کرنا، میں بڑی تلخ بات کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں شاید اگلی دفعہ نہ بلائیں آپ یزید، شاید آپ صرف وقت کے حکمران کو سمجھتے ہیں۔ میرا نوجوان سمجھتا ہے شاید وقت کا حکمران یزید ہوتا ہے۔ نا بابا نا، یزید اسے کہتے ہیں، یزید مسلمان تھا، حضرت معاویہ کا بیٹا تھا، بعد میں گمراہ ہو گیا، اس کا کون سا قصور تھا؟ شرابی تھا، ظلم و ستم کرتا تھا، شراب و کباب کی محفلیں لگاتا تھا، اسلام کے مخالف سرگرمیوں میں حصہ لیتا تھا مسلمان۔ حسین کو پسند نہ آیا، حسین نے کہا نا یہ نہیں چلے گا، اس کے خلاف برسر پیکار ہوا۔ گرہ حیات والا، صرف یزید وقت کا حکمران نہیں ہے، مجھے معاف کرنا، میں کہنے والا ہوں، اگر تیرے محلے کا، تیرے علاقے کا، تیرے شہر کا ملک کسی کی زمین پر قابض ہے تو وہ بھی وقت کا یزید سمجھا جائے گا۔ معاف نہیں کرو گے کہ یہ تو ہمارے علاقے کا خان ہے، کیوں؟ کسی کی زمین پر قابض ہے تو یزید ہے۔
بیٹی کو حق نہیں دیا تو یزید ہے، شراب و کباب کی محفلیں سجاتا ہے تو یزید ہے۔ یزید کے کئی روپ ہوتے ہیں، تیری بغل میں جو یزید ہے وہ نئی یزید، اور جس پر تیرا اختیار نہیں چلتا وہ یزید ہے نہیں نہیں نہیں۔ اسلام کے مخالف جتنی بھی سرگرمیوں میں جو شامل ہوتا ہے وہ اس روپ کا یزید ہے، اور آپ نے حسینی کردار اپنے گھر سے ادا کرنا ہے۔ پورا ملک فتح نہیں کرنا، وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے نہ میرے ذمہ ہے۔ ہمارے علاقے محلے میں کیا ہو رہا ہے ہم نے یہ طے کرنا ہے، اور اس کے لیے قربانی دینی ہے۔ دیکھیں میں ایک چھوٹا سا نکتہ عرض کر دیتا ہوں، اہل علم لکھ لے، اور اس کے بعد میں اس کا جواب دے بھی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا دین رب نے نازل کیا ہے، پورے دین میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید سمیت ایک جگہ دکھا دے کہ رب نے وقت کا تقاضا کیا ہو۔ اللہ نے سب سے محترم چیز مال اور اولاد مانگی ہے، مال اور اولاد مانگی ہے۔ وقت تو آپ کو دینا پڑے گا، وہ تو آپ کے ذمہ ہے۔ اللہ نے آپ کو وقت دیا اس لیے کہ آپ دین پر گزاریں۔ دو چیزوں کی ڈیمانڈ رب نے کی ہے، مال اور اولاد، اور یہ دونوں چیزیں ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور گلا کرتے ہیں کہ اسلام نہیں آتا۔ اسلام کیسے آئے گا جب آپ ایک قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ آپ کے محلے میں آپ کا چچا، آپ کا بھتیجا شادی پہ غیر شرعی کام کر رہا ہوتا ہے، کیا کروں جی، مانتے نہیں ہیں، برادری خراب ہوتی ہے۔ معاف کرنا، نبی نے چچا اسلام کے لیے چھوڑا تھا۔ صدیق اکبر نے باپ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ صحابہ نے کیوں اپنے رشتے توڑ دیے تھے؟ جب صدیق اکبر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، 6 ریشم کی دکانیں تھی مکہ میں، یوں سمجھے کہ ایویں سمجھو جی میں آج دے دوری چگلے تلے چھین سنارے دے دکانہ ہمیں۔ رسول اللہ فرمایا صدیق چلے، صدیق نے کہا چلے حضور، یہ بھی نہیں کہا نہ میرے کاروبار کا کیا ہوگا، واللہ اتنا بھی نہیں کہا یا رسول اللہ کسی کے ذمہ لگا دوں۔ اور آج تو کہتا ہے میرا تعلق خراب ہوتا ہے۔ 1000 بار تجھے کہا جا چکا ہے قیامت کے دن باپ بیٹا ایک دوسرے کو نہیں پہچانے، اور تو کہتے میرے رشتہ دار ہی خراب ہوتے۔ ہم پردہ نہیں کرتے گھر میں شرعی کیونکہ بھائی ناراض ہوتا ہے۔ بھائی کہاں سے آ گیا ہے رشتہ داری کا؟ اسلام میں تو کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اسلام تو صرف آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، جو ساتھ آئے چلے، جو نہ آئے نہ آئے۔ رشتہ داریاں نبھانی ہیں تو پھر انقلاب کی توقع نہ رکھیں۔ ممبر پہ بیٹھ کر تو مولوی صاحب بھی میں اپنوں سے گلا کرتا ہوں، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ ممبر پہ بیٹھ کر تو مجھ جیسا مولوی صاحب بھی، مجھے معاف کیجئے گا میں اپنوں سے گلا کرتا ہوں، اور تبلیغی صاحب بھی ممبر پہ بیٹھ کے تو ایسے فضائل سناتے ہیں جیسے سارا اسلام ان کو یاد ہو۔ نہ گھر میں شرعی پردہ بھی نہیں ہے، اور بھتیجے کی شادی پہ ڈھول بجتے ہیں تو جناب والا چھپ چھپ کے دیگوں کا کام کرتا ہے کہ میں سامنے بھی نہ ہوں۔ کمال ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں آئے گا انقلاب۔ سب سے پہلے گھر کے یزید کے خلاف حسین بننا پڑے گا۔ چھوڑ دو رشتہ داریاں یار، کسی کا رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تم اللہ کے لیے رشتے چھوڑ دو، اللہ تمہارے لیے ایسے رشتے بنائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے، دنیا آپ کے تابع کر دے گا۔ ہوئی صحابہ کے نہیں، جنگلوں کے درندے جو صحابہ کے تابع ہوئے انہوں نے اپنے گھر کے درندوں کو چھوڑا تھا، ایسے نہیں تابع ہوئے۔ شیر جو ان کے تابع ہوئے، انہوں نے عمر بن خطاب کے دور میں جب شیر اور بکری اکٹھے گھاس کھا رہے تھے تو عمر بن خطاب بھی تو مکہ کی سرداری چھوڑ کے آیا تھا جی۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ کہا عثمان تو جنتی ہے، تو عثمان بھی بہت ساری قریش کا خاندان چھوڑ کے آیا تھا۔ معاویہ نے پورا آدھی دنیا فتح کر دی، ادھر بھی تو پورا قریش چھوڑ کے آیا تھا۔ اسلام کو دیا کیا ہے؟ 2 دیگ چاول، بڑے سے بڑا محرم اور ربیع الاول میں ایک سیمیوں کی پلیٹ، اور توقع رکھے ہوگے کہ اسلام آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ میں تمہیں سبز باغ نہیں دکھاتا، نہیں آئے گا، ایسے ہی رہیں گے ہم۔ اسلام تب آئے گا جب تم حسینی کردار ادا کرو گے، اور کہاں تک آئے گا، کس طرف آئے گا، کتنا آئے گا، یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں اسلام آ جائے بس ہم اللہ کے حضور کامیاب ہو گئے۔ پاکستان کا ٹھیکہ نہ اٹھاؤ، اپنے گھر کی فکر کرو۔ تبلیغی صاحب اور مولوی صاحب، حافظ صاحب، اپنے گھر میں اسلام لے آؤ، دنیا میں بعد میں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی سبق ملا تھا تو نبی نے مکے کی چوک میں آ کر کہا تھا کہ لوگوں آ جاؤ اسلام کی طرف۔
سب سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ کے پاس آئے. بیوی پردہ نہیں کرتی, بیوی نماز نہیں پڑھتی, اسلام پہ عمل نہیں کرتی, اور مولوی صاحب پورے جہان کو دین سکھانے چلے. ایسا نہیں چلے گا. تو توجہ میں عرض کر رہا تھا, باتیں تھوڑی کڑوی ہو گئی ہیں لیکن سیدھی سیدھی ہیں, مجھے معاف کیجئے گا.